السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سب خواتین فاطمہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک خاتون گونجا کے پاس آ کر کہتی ہے، گونجا خاتون کیا آپ باہر آ سکتی ہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اور گونجا کے جاتے ساتھ ہی نیلوفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر آگے بڑھتی ہے، پھر رکتے ہوئے کہتی ہے، مبارک ہو اسپورچا، ہم سمجھے تھے کہ ہم فاطمہ کی مہندی پر آئے ہیں، لیکن اسپورچا خاتون نے تو اسے بھی فتح کر لیا ہے۔ ملون خاتون کہتی ہے، نیلوفر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ کہتی ہے، بابی ایسا مت کرو۔ مگر نیلوفر کہتی ہے، اسپورچا تم نے اپنی دوغلی باتوں سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، لیکن میں تمہارا اصلی چہرہ جانتی ہوں، تم دیر سویر اس محل سے جاؤ گی۔ اسپورچا کہتی ہے، نیلوفر بس۔ نیلوفر کہتی ہے، اپنی حد میں رہو، میں تم سے کہتی ہوں کہ تم محل سے جاؤ گی اور تم اپنے لیے جگہ بنا رہی ہو، اسی لیے تم فاطمہ اور ماں کے قریب ہو رہی ہو، کیا وہ تمہاری حفاظت کریں گی؟ یہ سنتے ساتھ ہی اسپورچا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے نیلوفر، مجھے اپنے ساتھ مت ملاؤ۔ اس لیے میں خاتون بھاگتی بھاگتی آتی ہے اور کہتی ہے، ملون خاتون ملون خاتون۔ مگر ملون خاتون اسے کہتی ہیں، ابھی تم رک جاؤ۔ اسپورچا فاطمہ سے کہتی ہے، معاف کرنا فاطمہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلی جاتی ہے۔ اعراز بھی اسپورچا کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ وہ خاتون ملون خاتون سے کہتی ہے، ملون خاتون باہر والی عورت بے قابو ہو رہی ہے، وہ آپ سے ملنے پہ بضد ہے۔ ملون خاتون نیلوفر سے کہتی ہیں، نیلوفر تم کسے کہاں سے نکال رہی ہو؟ کیا تمہارے کان سن رہے ہیں کہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی نیلوفر چلی جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، ماں ہم اس خاتون پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیا آپ بھول گئی جو اس نے کیا؟ ہم کیسے بھروسہ کر کے اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں؟ فاطمہ کہتی ہے، تم جسے عورت کہہ رہی ہو وہ اب ہمارے سلطان کی بیوی ہے اور وہ ایک دکھی عورت ہے جس نے اپنا باپ کھو دیا ہے، ہمارے گھرانے کا حصہ ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ حقیقت ہے۔ ملون خاتون کہتی ہیں، حلیمہ فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ادھر اسپورچا غصے میں آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ سلطان وہاں پہنچتے ہوئے اسے دیکھ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں مگر اسپورچا نہیں رکتی۔ اعراز اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ سلطان اسے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اعراز کیا ہوا ہے؟ تو اعراز کہتی ہے، میرا بتانا زیادہ مناسب نہیں ہوگا سلطان۔ اس لیے میں نیلوفر وہاں پہنچتی ہے اور اعراز کو سلطان سے بات کرتے ہوا دیکھ کر دیوار کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اعراز سلطان سے کہتی ہے، جب فاطمہ خاتون اسپورچا خاتون کو مہندی لگا رہی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑی، آپ خود سمجھ جائیں میرے سلطان، ویسے بھی شروع سے ہی ان کے ستارے نہیں ملتے، آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر دیکھتی ہوں، وہ بہت اداس ہیں۔ اعراز آگے بڑھنے ہی لگتے ہیں کہ سلطان کہتے ہیں، میں جا کر بات کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان اسپورچا کی طرف چلے جاتے ہیں اور نیلوفر دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین اور محمد کھڑے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین محمد سے کہتا ہے، تم نے درست کیا محمد، لیکن دوبارہ یہ غلطی مت کرنا۔ محمد کہتا ہے، میں سچ اور جھوٹ کو دیکھتا ہوں، تم بھی مجھ پر دباؤ مت ڈالنا۔ اس لیے میں وہاں گونجا داخل ہوتی ہے اور محمد کو دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ محمد کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے تم نے اپنے بچے کو گود میں لے لیا ہے۔ وہ گونجا کی طرف بڑھتا ہے تو گونجا پیچھے ہٹتے ہی چلی جاتی ہے اور محمد آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیتا ہے۔ علاؤالدین گونجا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ محمد گونجا سے کہتا ہے، اب دشمنی ختم ہو گئی ہے، اور میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں۔ گونجا کہتی ہے، تم دوبارہ تو کوئی کھیل نہیں کھیلو گے نا؟ ہاں محمد سردار۔ محمد کہتا ہے، میں نے کہا نا کہ ختم ہو گیا گونجا، کیا تم گلے نہیں لگو گی؟ کیا تم پہلے کی طرح مجھے اپنا بھائی نہیں کہو گی؟ گونجا کہتی ہے، میں نے اس دروازے پر بہت دستک دی لیکن مجھے ہمیشہ مسترد کیا گیا محمد صاحب، اب میں بھروسہ نہیں کر سکتی۔ محمد کہتا ہے، پہلے جیسا ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا گونجا، بتاؤ، میری بہن بس ایک تم ہی بچی ہو۔ علاؤالدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، وہ بھروسہ بھی اب تمہیں ہی جیتنا ہوگا محمد صاحب، اور وہ تب ہوگا جب تم پہلے کی طرح اپنے بابا کے ساتھ بنا کسی جھوٹ فریب کے مہمان بن کر آؤ گے، ہے نا گونجا؟ تو گونجا ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ پھر محمد اپنے بھانجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا میں اس کی آنکھیں چوم سکتا ہوں؟ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا اسے اٹھاتی ہے اور محمد کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ محمد اسے اٹھا کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، میرا بہادر، میرا شیر، بالکل ایک گرمیان سردار کی طرح ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے پیار کرتا ہے۔ ادھر اسپورچا اپنے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے، پھر روتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں کہاں پہ غلطی کر رہی ہوں؟ دروازہ کھلتا ہے، اسے آواز آتی ہے، وہ بنا دیکھے کہتی ہے، اعراز میں کہاں غلطی کر رہی ہوں؟ مگر داخل ہونے والے سلطان ہوتے ہیں۔ اسپورچا مزید کہتی ہے، میں اس خاندان کا حصہ بننے کے لیے قدم بڑھاتی ہوں لیکن وہ مجھے نہیں سمجھتے اعراز، میں نے کیا ہی کیا ہے، میرے بابا بھی چلے گئے، میں بہت اکیلی ہوں، میں اس خاندان کا حصہ نہیں بن پا رہی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ سلطان اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور سلطان کو دیکھتے ساتھ ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اپنے آنسو صاف کر کے اٹھنے ہی لگتی ہے کہ سلطان کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر سلطان سے پوچھتی ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو سلطان پوچھتے ہیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ اسپورچا کہتی ہے، نہیں، میں بہت اکیلی ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں۔ پھر سلطان اس کے ہاتھ پہ چڑھا ہوا کپڑا دیکھ کر کہتے ہیں، تم نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگائی ہے، کیا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اسپورچا کہتی ہے، میں نے سیکھ لیا ہے لیکن کاش میں نے نہ لگائی ہوتی، اس نے میرے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں ارحان، کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ کیا میں ہمیشہ ایسے ہی جیوں گی لڑتے لڑتے؟ اس محل میں کوئی مجھے نہیں چاہتا۔ سلطان پوچھتے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے؟ ایک بار پھر سوچو۔ اسپورچا کہتی ہے، ملعون خاتون، فاطمہ اور اعراز، یقیناً وہ بھی مجبوری کی وجہ سے شاید۔ سلطان کہتے ہیں، کوئی اور؟ کیا کوئی اور تمہیں نہیں چاہتا؟ کیا تمہارے ذہن میں اور کوئی نام نہیں آتا؟ اسپورچا پوچھتی ہے، اور کون ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں، میں ہوں، کیا میرا جانا کافی نہیں ہے؟ یہ سن
سن کے اسپورچا مسکرا دیتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ خاتون اپنی بچی کے ساتھ بلندی پر کھڑی ہوتی ہے۔ سپاہی اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اگر اپنا نہیں تو اپنی بچی کا سوچو۔ وہ خاتون کہتی ہے اگر ملعون خاتون نہ آئیں تو میں خود کو اور اپنی بیٹی کو گرا دوں گی۔ تیمور بوگو سے کہتا ہے تم کیا کر رہی ہو بہن؟ سپاہیوں اس عورت کو نیچے اتارو۔ وہ خاتون کہتی ہے خبردار، اگر ملعون خاتون نہ آئیں یا کوئی آگے بڑھا تو میں خود کو گرا دوں گی۔ سب لوگ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں بہن نیچے اترو، بہن نیچے اترو۔ محل کی خاتون بھاگتی ہوئی وہاں سے گزرتی ہے اور یہ منظر دیکھ کے اس کے ہاتھ سے برتن گر جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے توبہ استغفر اللہ، ہم نے اسے دروازے سے نکالا تھا، یہ چمنی سے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے، نیچے اترو۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے ملعون خاتون سے بات کرنی ہے۔ وہ خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں اسے کودنے مت دینا، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ بھاگ پڑتی ہے۔ ادھر گونچا خواتین کو کہہ رہی ہوتی ہے سالوں بعد پہلی بار اس نے مجھے پہلے کی طرح مضبوطی سے گلے لگایا ماں، اس نے میرے خضر کو گود میں لیا۔ وہ بھی اور علاؤالدین بھی کہتے ہیں کہ اب دشمنی ختم ہو گئی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گونچا کہتی ہے آپ درست کہتی ہیں ماں۔ حلیمہ کہتی ہے باجی چلو دیکھتے ہیں کہ رنگ آیا ہے یا نہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہاتھ سے کپڑا ہٹانے لگتی ہے تو اعراض اس سے کہتی ہے ایسے نہیں، اگر رنگ نہ آیا تو یہ نحوست ہوگی، یہ صبح تک لگی رہے گی۔ حلیمہ مٹھی کھولتے ہوئے کہتی ہے اعراض یہ دیکھو میری مہندی کا رنگ نہیں آیا، کیا مجھ میں کوئی نحوست ہے؟ تو گونچا کہتی ہے نہیں میری پیاری، وہ دلہن کے لیے کہتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے ہم تمہیں دوبارہ لگا دیتے ہیں۔ باقی سب بھی کہتے ہیں ہاں ہاں لگا دیتے ہیں۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگتے ہیں کہ وہ خاتون بھاگتی بھاگتی آتی ہے اور کہتی ہے ملعون خاتون، ملعون خاتون، یہ رومی عورت اور اس کی بیٹی فصیل کے اوپر چڑھ گئی ہے۔ وہ مزید ہیں کہ وہ صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، ورنہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں خود کو بھی گرا دوں گی اور اپنی بیٹی کو بھی، اسے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ سب بھاگ پڑتی ہیں۔ ادھر لوگ اس خاتون سے التجا کر رہے ہوتے ہیں نیچے اترو خاتون، نیچے اترو۔ سپاہی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عبد الرحمن اور توران وہاں پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کے وہ بھی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ توران پوچھتا ہے شامل یہ خاتون کون ہے؟ تو شامل کہتا ہے پتہ نہیں۔ ملعون خاتون کو آتا ہوا دیکھ کر وہ خاتون کہتی ہے ملعون خاتون مجھے بات کرنی ہے۔ ملعون خاتون اس سے کہتی ہیں رکو میں آ گئی ہوں، بچی کو پیچھے کرو میں آ گئی ہوں۔ پھر اس سے پوچھتی ہیں تم کیا چاہتی ہو؟ تم نے اتنی چھوٹی بچی کو اونچائی پر چڑھا دیا ہے، چلو نیچے آؤ ہم بات کرتے ہیں۔ مگر وہ خاتون کہتی ہے میں اپنی بیٹی کو اس کے باپ کے پاس لائی ہوں۔ اس لیے میں علاؤالدین بھی کارا خلیل کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ خاتون مزید کہتی ہے میں بیمار ہوں، اب مجھ میں اکیلے اس کی دیکھ بھال کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ علاؤالدین اسے کہتا ہے بہن ذرا نیچے تو آؤ ہم بات کرتے ہیں، بتاؤ کون ہے تمہارا شوہر؟ وہ خاتون کہتی ہے آپ سب اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے واللہ کس کا بچہ نکل آیا۔ گونچا کہتی ہے ہم پہچان نہیں پا رہے، عورت کیا کہہ رہی ہے؟ نیلوفر کہتی ہے کون سا بے ضمیر انسان اپنی اولاد کی دیکھ بھال نہیں کرتا؟ اس لیے میں فلاویوس بھی وہاں پہنچتا ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ سے رومال گر جاتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پہ مہندی کا رنگ نہیں آیا، وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ فلاویوس آہستہ آہستہ وہاں داخل ہوتا ہے اور سب کو بلندی پر دیکھتے ہوئے جیسے ہی وہ اس طرف مڑتا ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے فلیریا۔ یہ سن کے فاطمہ اسے دیکھنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ ایورانوس کے کچھ بولنے سے پہلے علاؤالدین کہتا ہے اب نیچے آ جاؤ، اگر خود پہ رحم نہیں کھاتی تو کم از کم اپنی بچی پہ رحم کھاؤ۔ ملعون خاتون اسے کہتی ہیں بتاؤ تمہاری بچی کا باپ کون ہے، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ وہ خاتون کہتی ہے کل آپ کا داماد بننے والا فلاویوس میری بیٹی کا باپ ہے۔ یہ سن کے سب ہکے بکے رہ جاتے ہیں، سب کے منہ سے نکلتا ہے فلاویوس، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا اس نے سچ کہا؟ کیا اس نے فلاویوس کا نام لیا؟ فاطمہ ایورانوس کو دیکھتے ہی چلی جاتی ہے، سپاہیوں کی نظریں بھی ایورانوس پہ ٹک جاتی ہیں۔ ملعون خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ فاطمہ ایورانوس سے کہتی ہے تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پیچھے کوئی نہیں ہے، تم نے مجھ سے پھر جھوٹ بولا۔ ایورانوس کہتا ہے نہیں نہیں۔ فاطمہ کہتی ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ آگے بڑھتی ہے، ایورانوس اس کے پیچھے جانے لگتا ہے مگر علاؤالدین اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم ذرا رکو ایورانوس صاحب، یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ مگر ایورانوس کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ ادھر فاطمہ گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہے، یگیت اور دیفنے چھپ کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، یہ دیکھ کر دیفنے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ خود چل کر ہمارے جال میں پھنسیں گے۔ یگیت کہتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں ہمارا غضب ان پہ نازل ہوگا، انہوں نے جو تکلیف دی ہے میں انہیں اس سے دگنی دوں گا۔ ساتھ ہی دیفنے اور یگیت بھی اٹھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر اسپورچا سلطان سے کہتی ہے لیکن میں یہاں کیسے رہوں گی اورحان؟ شاید نیلوفر ٹھیک کہتی ہے، مجھے چلے جانا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں مت جاؤ، تمہیں کام کی ضرورت ہے، تم جلدی اپنا کام شروع کرو۔ یہ سن کے اسپورچا کہتی ہے اورحان صاحب میں کیا کہہ رہی ہوں، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں کیا تم کچھ کہہ رہی ہو اسپورچا؟ تم اس وقف کے ذریعے رومی اور ترک عوام کی سرپرستی کرو گی اور تم نے دیکھا کہ عوام نے تمہارا کیسے استقبال کیا، وہ سب تمہاری نیک نیتی سے واقف ہیں۔ اسپورچا پوچھتی ہے لیکن تمہارا خاندان؟ تو سلطان کہتے ہیں تم بھی میرا خاندان ہو، ہر کوئی وقت کے ساتھ اس کا عادی ہو جائے گا۔ اسپورچا کہتی ہے نیلوفر وہ ایک محبت کرنے والی عورت ہے۔ سلطان کہتے ہیں وہ بھی عادی ہو جائے گی اسپورچا۔ تو اسپورچا کہتی ہے نیلوفر اپنے پسندیدہ شخص کو بانٹنا نہیں چاہتی۔ سلطان پوچھتے ہیں اور اسپورچا؟ تو اسپورچا کہتی ہے میں تمہیں کیسے بانٹوں
گی۔ پھر وہ سلطان کی تلوار اٹھاتی ہے اور سلطان کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، ساتھ کہتی ہے میرے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، بہت زیادہ مشکل۔ سلطان تلوار لے کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور رسپوچا کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔